السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورۃ الانعام آیت نمبر 122 سے 124 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ اومن کان میتن، کیا بھلا وہ جو ہے مردہ، فاحییناہ تو ہم زندگی دیتے ہیں اس کو، وجعلنا لہ نورا اور بناتے ہیں ہم اس کے لیے نور، یمشی بہ فی الناس وہ چلتا ہے اس کے ساتھ لوگوں میں، کما مثلہ اس جیسا ہو سکتا ہے، فی الظلمات جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا نہیں وہ نکل سکتا اس میں سے۔ کذالک اسی طرح، زین للکافرین زینت بنا دی کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے، وکذالک جعلنا اور اسی طرح بنایا ہم نے، فی کل قریۃ ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا اس کے بڑے لوگوں کو مجرم، لیمکروا فیہا تاکہ وہ مکر کریں چالیں چلیں اس میں، وما یمکرون الا بانفسہم اور حالانکہ نہیں وہ مکر کرتے مگر اپنے نفسوں کے ساتھ، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا تو وہ کہتے ہیں، لن نؤمن ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ حتیٰ کہ ہم دیے جائیں ویسا ہی جو دیے گئے اللہ کے رسول۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہاں رکھے اپنی رسالت۔ سیصیب الذین اجرموا ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، صغار ذلت عند اللہ کے پاس، وعذاب شدید اور سخت عذاب، بما کانوا یمکرون اس وجہ سے کہ جو وہ مکر کرتے ہیں۔ اومن کان میتن، اللہ نے یہاں مردہ کس کو کہا؟ جس کے پاس دین کا علم، اللہ کی پہچان اور اللہ کے حکموں کی پابندی نہیں، کیونکہ یہ دنیا اور ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہم اسی کو نہ پہچانیں، اس سے بے علم ہو کر زندگی گزاریں، تو پھر اللہ کی نظر میں جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور، اللہ تو دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، انہیں وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو میتہ مردہ دل، جاہل، کافر، علم سے کالی، ہدایت سے دور، اندھیروں میں۔ تو اللہ جب زندگی دیتا ہے پھر ایمان آتا ہے دل میں، علم آتا ہے اور اسلام کا نور آتا ہے۔ تو یہاں روح کے مرنے کی بات اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، ایمان والو لبیک کہو، پریزنٹس ہو جاؤ میرے نبی کی محفل میں، ولرسول اور اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے حاضر رہو، اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلائے، لما یحییکم اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ تو یہ جو دین ہے، قرآن ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بلب کو دیکھیں، جب تک آپ اس کو بجلی کے ساتھ کنیکٹ نہ کریں وہ مردہ ہوتا ہے، لیکن جو ہی آپ اس کو ساکٹ میں لگاتے ہیں وہ چلتا ہے تو پورے کمرے میں روشنی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اللہ سے ڈسکنیکٹ ہیں، ہمارے اندر اندھیرا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، مشکلوں میں کیسے بیہیو کرنا ہے، خوشی کو ہم نے کیسے سنبھالنا ہے۔ جس انسان کے پاس روشنی نہیں ہوتی اسے راستہ کیسے نظر آئے گا؟ تو یہ دین، یہ قرآن اور اللہ کے سارے احکام ہمارے لیے زندگی ہیں، ہمارے لیے روشنی ہیں۔ تو اور پھر اللہ نے فرمایا، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں ہو کیا گیا، تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟
ان کا جینا مرنا ایک دوسرے سے میل ملاپ، ان کا بات کرنا، ان کا سوچنا سمجھنا، سونا جاگنا سب الگ ہے۔ اس کو تو اللہ ایک کسوٹی دے دیتا ہے جس پہ وہ اپنے ہر کام کو پرکھ سکتا ہے، اور جس کے پاس دین کی روشنی نہیں وہ جو چاہے کرے، اسے کیا پتہ ہے، جہاں مرضی دھکے کھائے، جہاں مرضی وہ ٹھوکریں کھائے، کون بتائے گا اس کو؟ تو یہ اللہ ہے جو قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جو ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور ہمارا بھلا چاہتے ہیں۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے کیونکہ اس نے اس کو تخلیق کیا ہے، اور اللہ فرماتے کہ میں نے اس کو عزت دی، تب جہان والوں پر عزت دی۔ اللہ نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا بلکہ ہماری ہدایت کا، ہمارے کھانے پینے کا، پہننے کا، رہنے کا سب انتظام کیے، پوری کائنات کو ہمارے لیے سجا دیا، پوری دنیا ہمارے لیے سجائی ہے۔ لیکن اگر ہم آنکھیں ہی نہ کھولیں، سورج تو کھڑا ہے، سورج تو اپنے ٹائم پہ آتا ہے اور روشنی دیتا ہے، اگر ہم ہی آنکھیں نہ کھولیں، اندھیروں میں رہنا چاہیں، تو پھر اللہ زبردستی کسی کو روشنی نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو مردہ ہے، ہم نے اسے اگر زندگی دی ہے اور اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں پھرتا ہے، یعنی وہ نور بالکل جیسے ایک جگہ اللہ فرماتے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ بات وہ تو ایسے جیسے پاکیزہ کوئی درخت ہو جس کی جڑیں زمین پہ ہیں، شاخیں آسمان میں ہیں۔ تو وہ انسان جو اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے وہ پھرے زمین پر، ذکر زمین میں کرے، لیکن اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ روح کا کنیکشن ہے، جسموں کا نہیں ہے۔ روح ہماری اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہے کیونکہ وہ اللہ نے ہمارے اندر پھونکی ہے، تو یہ کبھی بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی، وہ تب ہوتی ہے جب ہم شیطان کے پیچھے لگتے ہیں، اور وہ بھی ڈسکنیکٹ ہونے کا مطلب اس کے اوپر ایک جیسے پردہ آ جاتا ہے۔ جو ہی ہم اللہ کی طرف، ہم خود کو بھی کبھی اللہ کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اللہ نے ہمیں بڑی ویلیو دی۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے عزت دی بنی آدم کو۔ زیادہ تر ہم خود کو شیطان کے ویو سے دیکھتے ہیں، وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے تمہاری کوئی ویلیو نہیں، تمہیں پوچھتا کون ہے، تمہاری کوئی عزت نہیں، فلاں نے تمہیں ذلیل کر دیا، فلاں نے تمہیں تانا دے دیا، فلاں نے تمہیں دکھی کر دیا، اور یہ دیکھو کہ تم کچھ کر بھی نہیں پا رہے، کیا حیثیت ہے، کیا زندگی ہے، اس کے تو بغیر مر جانا ہی اچھا ہے، کوئی خوشی نہیں زندگی میں۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی غلط فیلنگ، اور وہ ساری فیلنگ ہمارے اندر شیطان ڈالتا ہے کہ اس کی اپنی عزت نہیں ہے نہ وہ خود مایوس ہے، اسے اپنی آخرت کا پتہ ہے، وہ خود دھتکارا ہوا، ذلیل کیا ہوا، وہ ہمیں بھی ذلیل کرواتا ہے اور خوش ہوتا ہے اس بات پہ کہ انسان کی بھی ذلت ہو جیسے میری ہوئی تھی، اور انسان بھی مایوس رہے جیسے میں مایوس ہوں، کیونکہ بلس ہوتا ہی مایوس ہے، ابلیس جو اس کا نام ہے وہ ہے ہی مایوسی۔ تو وہی مایوسی، وہ اگر ہم خود کو رب کی ویو سے دیکھیں، اللہ کے ویو سے، کہ اس نے فرمایا کہ میں نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے اسے عزت دی، میں نے اسے آدم علیہ السلام کی ذریت کو ساری کو عزت دی، سجدہ کروایا، اس کو سیکھنے کی صلاحیت دی، اس کو دنیا ساری اس کے لیے سجائی، اور اس کو ایک بامقصد زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ کیا مقصد ہے شیطان کا؟ کوئی مقصد؟ ہمیشہ غلط کرنا، ہمیشہ لڑائیاں ڈالنا، ہمیشہ فساد کرنا، ہمیشہ مایوس کرنا، ہمیشہ ذلت دینا۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد تو وہ ہوتا ہے جس کا اینڈ خوبصورت ہو۔ ہماری زندگی کو اللہ نے بہت بامقصد بنایا، وہ ہمارے مقصد کو ہماری نظر سے آؤٹ رکھتا ہے، ہمارے سامنے آنے نہیں دیتا، ہمیں فکر نہیں کرنے دیتا، کہتا ہے جب مریں گے دیکھی جائے گی، جب آخری وقت آئے گا پڑھ لیں گے نمازیں۔ تو بہت ساری ہماری نیکیوں کو ہم سے ڈیلے کرواتا رہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کل صحیح، ابھی ٹائم ہے نا، کیا فکر کرنی ابھی، وہ غفور رحیم ہے، بخش لے گا، مسلمان تو ہے نا، نبی کی امت میں تو ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہم اس کے لیے نور بناتے ہیں جس سے وہ لوگوں میں چلتا ہے، پھر وہ نور صرف اس کے اپنے پاس نہیں رہتا، وہ اورا بن جاتا ہے اس کے آس پاس، کوئی اس سے ملتا ہے خوش ہوتا ہے، کوئی اس کی بات سنتا ہے اسے سکون ملتا ہے، کسی کا وہ بھلا چاہتا ہے، کسی کو وہ اچھا مشورہ دیتا ہے، کسی کا وہ کام کر دیتا ہے۔
کمم مثلہ فی الظلمات، اللہ فرماتے ہیں ایسا انسان جو ایک روشنی لے کے دنیا میں پھر رہا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں لیس بخارج منہا، اس میں سے نکل بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، انکار کرنے والوں کو ان کے برے کام اچھے لگنے لگ جاتے کیونکہ وہ برائی ہی کرتے رہتے، روشنی لیتے نہیں نا، تو جیسے اندھیرے میں رہنے والوں کو اندھیرے کی عادت ہو جاتی، وہ ایک دم سے روشنی میں آئے تو ان کی تو آنکھیں بھی نہیں کھولتی، اسی طرح انہیں اپنے اندھیرے عزیز ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اپنے کیے میں ہر برا کام، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ برا کام کر کے کیا سمجھتے ہم اچھا تو کر رہے ہیں، سب کا بھلا کر رہے ہیں، کچھ برا نہیں کر رہے، ہماری زندگی اتنی مزے کی گزر رہی ہے، یہ تو ایسے یہ لوگ ڈراتے رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال میں نے ان کی نظر میں شیطان نے کہا تھا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں اسے دنیا میں زینتوں میں گم کر دوں گا اور میں بھٹکا دوں گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، پھر اللہ فرماتے ایسے ہی ہوتا ہے جب کسی بستی میں لوگ میری بات نہیں مانتے، میرے نبی کی بات کو ریجیکٹ کرتے، پھر میں اس کے بڑوں کو دولت دیتا ہوں، وہ عیش کریں، اپنی عیاشیوں میں گم ہو جائیں، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، چالیں چلیں اپنے جو کرنا چاہتے، یہ ایلیٹ لوگ بنتے ہیں اور پھر ٹرینڈ سیٹر بنتے ہیں، ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، لوگ دوسرے جو بیچارے پہلے ہی ان کی دولت سے اور ان کے عیاشیوں سے متاثر ہوئے ہوتے وہ پھر ان کی اس چالوں کا شکار ہوتے اور اپنا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ لوگ ان کو چیزیں خوبصورت بنا کے دوسرے لوگوں کو اپنی طرف لے کے آتے۔ تو اللہ فرماتے پھر ہم ان کے بڑوں کو کھلی چھٹی دیتے ہیں، وہ اس میں دنیا میں چالیں چلتے ہیں، حالانکہ وہ چالیں ان کی اپنے ہی نفسوں کے خلاف جاتی، وما یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دنیا میں صرف اپنی ہی مرضی کی زندگی جیے اور اس کی آخرت بھی اچھی ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہی اللہ کی بات، مجرم اور محسن ایک جگہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا جینا مرنا ہی اور ان کا دیکھنے کا سوچنے کا ہر انداز فرق ہے، اسی لیے تو اللہ نے اس کو فرقان کا ڈفرینٹ کر دیتی ہے نا شخصیت کو۔ وہ انسان جو کسی کے ساتھ معاملہ اللہ کی نظر سے کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور جو اپنی دنیا کی نظر سے کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ تو وہ جو بھی غلط کرتے ہیں ان کو اپنا صحیح لگتا ہے کیونکہ شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، جب ان کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے نشانی آتی کہتے ہم تو نہیں مانیں گے، ہمیں بھی اس رسول کی طرح کوئی رسالت ملے تو مان لیں گے، کیونکہ اس کو جتنے بھی انبیاء آئے ان کی قوموں کو ان پہ میجورٹی کو اعتراض ہوتا تھا کہ اس کو کیوں رسول بنائے، ہم زیادہ قابل تھے اس کے، اور یہی سوچ شیطان کی، کیونکہ شیطان کی اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو ساری سوچیں جو اس کے اندر فیلنگز تھی وہی ہمارے اندر ڈالتا ہے، کیونکہ یہ بہت عبادت کرتا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ اللہ کسی کو خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کا خیال تھا کہ میں بنوں گا، لیکن جو ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کے کہا یہ خلیفہ ہے، اس کو جیلسی ہو گئی، مجھے کیوں نہیں بنایا۔ سیم یہی ہر یہاں نبی کے جو فالوور تھے ان کا خیال تھا کہ ہمیں کیوں نہیں بنایا، اور یہود و نصارہ کا بھی یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضد کہ یہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا۔ اسی ضد کی وجہ سے انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی، اس لیے اللہ نے فرمایا نا ما یمکرون الا بانفسہم، آپ خود کو برباد کرتے ہیں۔ تو جب کوئی اللہ کی طرف سے نشانی بن کے نبی بک کوئی چیز آتی تو کہتے ہیں ہمیں بھی اس طرح کا دو تو ہم مان لیں گے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ فرماتے ہیں مجھے زیادہ پتہ ہے میں اپنی رسالت کے قابل کس کو سمجھتا ہوں، کون ڈیزرو کرتا ہے میری اتنے بڑے کام کو اور اتنے بڑے مشن کو۔ سیصیب الذین اجرموا صغار، ان مجرموں کو اللہ کی طرف سے عنقریب بڑی ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب بھی ملے گا، کیونکہ یہ دنیا میں چالیں چلتے رہے، یہ نہ صرف خود رکے میرے راستے سے بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی روکا، کسی کے ہمدرد بن کر، کسی کو زبردستی۔ تو ان مجرموں کو آپ دیکھیں کہ اللہ نے شیطان کو بھی یہی لفظ کہا تھا کہ نکل جا فَإِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو ذلیل ہونے والوں میں سے۔ تو ذلیل کا مطلب کہ تیرے میں یا ایک تو طاقت نہیں ہے کہ تو
اپنی طاقت سے کسی کو روک سکے، اور دوسرا تو گھٹیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں کہ اس میں قدرت، ہم کہتے ہیں نا شیطان نے ہمیں ورگلایا، وہ ہمیں ورگلا نہیں سکتا۔ ہم اس کی بات سنتے ہیں تو وہ ہمیں ورگلاتا ہے، کیونکہ اس کا کام ورگلانا ہے، اور اس میں خود سے کوئی پاور نہیں ہے۔ ہم اس کو پاور دیتے ہیں، جیسے جیسے ہم اس کی بات مانتے ہیں تو وہ پاور کے ساتھ وہ ایک طرح سے وہ اس کا کام تیز ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جو ہی ہم بات ماننا چھوڑ دیں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے اچھا میں تھوڑا سا اور سو لوں، لیکن جو ہی آپ نماز کے لیے اٹھ جاتے وہ آپ کو روک نہیں پاتا ہے۔ ایسے ہی قرآن ہے، اور روزوں میں کس طرح ہمارا ایمان بڑھا، کس طرح وہی شیطان ہے، وہی سب کچھ ہے۔ ہم کہتے ہیں شیطان باندھے ہوئے، ٹھیک ہے بندھے ہوئے ہیں، لیکن اب لوگوں میں اتنی شیطانیت آ جاتی ہے کہ وہ اپنی ساری چیزوں مطلب بندے ہونے کے باوجود وہ برے لوگ برا کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک ماحول اچھا دیکھ کے تو ہر انسان پہ فرق پڑتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ خود ذلیل ہے، ہمیں بھی ذلیل کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ان کو ذلت ہی ملے گی مجرموں کو، جنہوں نے میرے نبی پر اور میرے بھیجنے پر اعتراض کیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندوں میں شامل کرے، ہمیں اپنے دین کی روشنی اور نور عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔